السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا دینی چینل رضوی نیٹ ورک 786۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے۔ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-4 سال بڑے تھے۔ بچپن میں دونوں ایک ساتھ کھیلتے تھے۔ حضرت حمزہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، لیکن ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر اور طاقتور تھے۔ وہ ہر روز صبح سویرے تیر کمان لے کر نکل جاتے اور دن بھر شکار میں مصروف رہتے۔ شام کو واپس آتے تو پہلے حرم شریف میں جاتے اور طواف کرتے۔ قریش کے سردار شام کو حرم میں الگ الگ اپنا دربار جماتے۔ حضرت حمزہ تھوڑی تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھتے۔ قریش کے سب سرداروں سے ان کی دوستی تھی اور وہ بھی حضرت حمزہ کی بہادری کی وجہ سے ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک روز ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گستاخیاں کی۔ شام کو حضرت حمزہ شکار سے واپس آئے تو ان کی کنیز نے ابو جہل کی بدتمیزیوں کا سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت حمزہ سنتے ہی غصے سے بےتاب ہو گئے اور اسی حالت میں تیر کمان ہاتھ میں لیے حرم میں آئے اور ابو جہل سے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت حمزہ کے قبول اسلام سے مسلمانوں کو بڑی طاقت حاصل ہوئی تھی۔ اس واقعہ کے 2-4 روز بعد حضرت عمر نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت حضرت عمر 27 سال کے تھے۔ بڑے بہادر اور طاقت والے مانے جاتے تھے۔ جو لوگ اسلام قبول کرتے عمر خاص طور پر ان کو ظلم کا نشانہ بناتے۔ ان کی کنیز لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ عمر اسے اس قدر مارتے کہ خود تھک کر بے حال ہو جاتے اور کہتے، میں تھوڑی دیر دم لے لوں تو پھر ماروں گا۔ ایک روز کہنے لگے، کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیا جائے تاکہ ہر روز کا یہ قصہ ختم ہو جائے۔ آخر یہ ارادہ کر کے اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی اور سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے جو مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر غصے میں دیکھا تو پوچھا، عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ بولے، محمد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ عمر اپنے بہنوئی کے گھر جائیں گے تو وہ بھاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کے فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فوراً پلٹے اور بہن کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت قرآن مجید پڑھ رہی تھی۔ عمر کے آنے کو سنا، ان کے آنے کی جو آہٹ ہوئی تو فوراً چپ ہو گئیں اور قرآن مجید کے برق چھپا دیے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آواز آ چکی تھی اور آپ نے کڑک کر پوچھا، یہ کیسی آواز تھی؟ آپ بولی، کچھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مسلمان ہو گئے ہو۔ یہ کہتے ہوئے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن بچانے کے لیے آگے بڑھی تو وہ بھی زخمی ہو گئیں اور ان کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ اسی حالت میں بولی، عمر جو جی میں آئے کرو، اب ہم اسلام نہیں چھوڑ سکتے۔ بہن کے منہ سے نکلے ہوئے ان لفظوں کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف نگاہ کی تو وہ خون میں لت پت تھیں۔ انہیں دیکھ کر دل بھر آیا اور بولے، اچھا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ۔ ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ حدید کی تلاوت شروع کر دی۔ انہوں نے چند آیتیں ہی پڑھی تھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار پکار اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں رہتے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں پکڑے آئے ہیں۔ حضرت حمزہ نے صحابہ کی گھبراہٹ دیکھی تو کہا آنے دو، اچھے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کا دامن کھینچا اور پوچھا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس روبدار آواز سے بولے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپنے لگے اور گردن جھکا کر دھیمی آواز میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مسلمان ہونے آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مکے کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے اسلام کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس وقت تقریباً 40 آدمی ایمان لا چکے تھے، جن میں قریش کے مشہور بہادر حضرت حمزہ بھی شامل تھے، لیکن ابھی تک مسلمان کھلم کھلا آزادی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کے حوصلے اس قدر بڑھ گئے کہ انہوں نے کعبہ میں جا کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ السلام علیکم۔